وہ پہلا مددگار، وہ پہلا صحابی، وہ پہلا مددگار، وہ پہلا صحابی، نبی نے جس کو قدم قدم پر دعا دی، وہ افضل البشر و بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی اذان و نمازوں پہ عاشق، انبیاء سے کمتر، اماموں سے اعلیٰ، نبی سے ہر دم وفا کرنے والا۔ میرے واجب احترام دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، آج ہم سارے مسجد کے اندر جمع ہیں، جمعے کا مبارک دن ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جمعہ فقراء الحج، یہ جمعے کا جو اجتماع ہوتا ہے، جمعے کے لیے جو جمع ہوا جاتا ہے، یہ غریب اور مسکین لوگوں کے لیے حج کی مانند ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس چیز کی بھی نسبت ہو جائے، اس چیز کی قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وجہ تخلیق کائنات بنایا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرے محبوب کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، اگر میں اپنے نبی کو دنیا کے اندر نہ پیدا فرماتا تو کسی چیز کو وجود ہی نہ دیتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس چیز کی بھی نسبت ہو گئی، اس چیز کی قدر و منزلت اتنی بڑھ گئی کہ اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں فرما دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ کائنات کے اندر زندگی گزارنے کے لیے میرے نبی کا جو طریقہ ہے وہی حسنہ ہے، وہی خوبصورت ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی عطا کیا وہ اعلیٰ، آپ کی سیرت اعلیٰ ہے، آپ کی صورت اعلیٰ ہے، آپ کا کردار اعلیٰ ہے، آپ کا گفتار اعلیٰ ہے، اور آپ کے اخلاق اعلیٰ ہے، حتیٰ کہ آپ کی ذات سب سے اعلیٰ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جماعت عطا کی وہ بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ تو جماعت سب سے اعلیٰ ہے، اور جماعت میں سب سے اعلیٰ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر و حجر کے ساتھی ہیں، آپ کے یار غار بھی ہیں اور یار مزار بھی ہیں۔ غار میں نبی کو تنہا نہیں چھوڑا، اور نبی علیہ السلام نے وفا کا وہ بدلہ دیا کہ مزار میں بھی ساتھ لے لیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعلان نبوت سے پہلے بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یارانہ تھا، آپ کے ساتھ دوستی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تاجر تھے اور کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے۔ آپ کپڑے کی تجارت کے لیے کہیں باہر تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر
ان کے وڈیروں کو بلایا اور بڑے بڑے سردار جب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سرداروں سے کہ اس پہاڑی کی دوسری جانب بھی مجھے نظر آتا ہے، آپ تو صرف مجھے دیکھ رہے ہو، اگر میں آپ کو کہوں اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں نبض و نابوس کر دے گا، تباہ و برباد کر دے گا، تو آپ کیا کہتے ہو؟ قوم کے سرداروں نے، قریش کے وڈیروں نے کہا کہ ہم نے آپ کی زبان سے حق و صداقت کے سوا کچھ نہیں سنا، اگر وہ لشکر ہمیں نظر نہ بھی آئے ہم کہہ دیں گے ہماری آنکھیں تو غلطی کر سکتی ہیں پر محمد کی زبان غلطی نہیں کر سکتی، ہم مان لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لوگوں اللہ نے مجھے ساری کائنات کے لیے ہادی اور رہنما بنا کر بھیجا ہے اور تم لا الہ الا اللہ کی صدا اقرار کر لو اور مجھے نبی مان لو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو وہ قریش کے جو سردار تھے جو آپ کو صادق اور امین تو مانتے تھے، لیکن جب اللہ کا پیغام ان کے سامنے آیا تو وہ غصے ہونے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا آپ کو پتھر مارنے لگ گیا۔ تو میرے محترم بھائی اور بزرگوں، واقعہ لمبا ہے، اختصار سے کام لے رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر، آپ کی دعوت پر لبیک کہنے والا ایک شخص بھی اس مجمع میں نہیں تھا۔ تو میرے محترم بھائی اور بزرگوں، اگلے ہی دن حضرت ابو بکر صدیق اپنی دکان پہ کپڑے کے تجارت کر رہے تھے، کسی نے آ کر بتایا کہ وہ جو آپ کا دوست تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے تو نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑا وہیں چھوڑا، دکان وہیں چھوڑی اور دوڑتے ہوئے آئے کہ اللہ کے محبوب، میں نے سنا ہے آپ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار کیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کر فرمایا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو میں آپ کا امتی ہوں۔ پہلا امتی، سب سے پہلے مردوں میں سب سے پہلے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر آمین کہا، آپ کی دعوت پر لبیک کہا، وہ کون تھے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور عورتوں میں سب سے پہلے جو ایمان لائی وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور بچوں میں سب سے پہلے جس نے ایمان لایا وہ کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور غلاموں میں سب سے پہلے جو ایمان لے کے آئے وہ کون تھے؟ حضرت زید بن حارثہ، جن کو زید بن محمد بھی کہا جاتا ہے۔ تو میرے محترم بھائی اور بزرگوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر کا خطاب ملا۔ بکر کہتے ہیں بیل کرنے والے کو۔ کوئی معاملہ ایسا نہیں آیا جہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیل نہ کی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ اور آپ پر ایمان لانے کی باری آئی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیل کی اور سب سے پہلے ایمان کو قبول کیا، آپ کی دعوت پر لبیک کہا۔ اور جب مال و زر لٹانے کی باری آئی تو میرے محترم بھائی اور بزرگوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیل کی۔ جس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل کے اندر یہ خیال پیدا ہو گیا کہ صحابہ کا تو انداز یہ تھا، وہ نیکیوں میں سبقت لے جایا کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، اور آج ہم جس طرح دنیا کی دوڑ میں دوڑ رہے ہیں کہ مال و اسباب میں ہر ایک دوسرے سے اونچا ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور اصحاب محمد نیکیوں کے اندر ایک دوسرے سے اونچا اور بلند ہونے کی کوشش کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل کے اندر سوچنے لگے آج میرے پاس بہت زیادہ مال آ گیا ہے تو میں اپنے گھر کے سامان کے 2 حصے کروں گا، ایک حصہ نبی کی دعوت پر لوٹاؤں گا اور دوسرا گھر والوں کے لیے چھوڑ دوں۔ اسی معاملے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر جتنا بھی سامان تھا وہ سارے کا سارا اٹھایا اور دیوار کے اوپر ہاتھ پھیر رہے ہیں، یہاں میں نے ایک سوئی رکھی تھی، نبی علیہ السلام کا حکم ہو اور میرے گھر میں کوئی سوئی باقی رہ جائے۔
تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر پہنچتے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہیں، آج تو میں پہلا نمبر لے لوں گا۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال بدل دیا۔ یہ نہیں کہا کہ زیادہ کون لے کے آیا، فرمایا گھر کیا چھوڑ کے آئے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں نے اپنے گھر کے مال کے 2 حصے کیے، ایک اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا اور ایک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے لے کے آئے۔ ابو بکر صدیق آپ کیا لے کے آئے ہو؟ فرمایا میں گھر کا سارا مال لے کے آ گیا۔ تو گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آ گیا۔ تو میرے محترم بھائی اور بزرگوں، ابو بکر اس لیے کہتے ہیں کہ بکر پہل کرنا اور ابو باپ، پہل کرنے والوں کا باپ۔ ہر معاملے کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہل کر کے دکھائی۔ تو میرے محترم بھائی اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر جان، مال، وقت سب کچھ نچھاور کر دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت والی رات اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر کے اوپر لٹاتے ہیں اور سیدھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں دستک دیتے ہیں۔ ابو بکر صدیق چلنا ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں پوچھا کہ کہاں چلنا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلنا ہے تو ابو بکر صدیق چل پڑے۔ کہتے ہیں دوست ہوتا ہی وہی ہے، وہ یہ نہ پوچھے کہ کہاں جانا ہے، دوست وہی ہوتا ہے جو کہے، دوست کہے چل تو چل پڑے۔ تو چل پڑے غار ثور کی طرف۔ تو میرے محترم بھائی اور بزرگوں، نوکیلی زمین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے اندر پتھر چپ رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کندھے پیش کیے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے غار ثور کے اندر لے کر جاتے ہیں۔ لمبا واقعہ ہے، آپ تفسیروں میں پڑھتے رہتے ہیں۔ جب وہاں پہنچتے ہیں تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو غار کے سامنے کہا اللہ کے محبوب آپ یہاں رک جائیں، خود اندر داخل ہوتے ہیں، غار کی صفائی کرتے ہیں، پھر اپنا رومال، اپنا جو وہ پڑھنا اور چادر تھی اس کو ٹکڑے کیا، جتنے سوراخ تھے وہ سارے سوراخ بند کر دیے، ایک سوراخ باقی رہ گیا۔ تو وہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایڑی رکھ دی۔ تو میرے محترم بھائی اور بزرگوں، اس واقعے سے کیا سبق ملتا ہے؟ جہاں اسباب موجود ہوں وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے سب کچھ لگا دو، اور جہاں اسباب ختم ہو جائیں وہاں اپنی جان لڑا دو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں اسباب موجود تھے وہاں سارے سوراخ بند کر دیے، اور جو سوراخ بچ گیا، اسباب ختم ہو گئے، اپنی جان لڑا دی، اپنی پاؤں، اپنی ایڑی اس سوراخ کے اوپر رکھ کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے اللہ کے محبوب آ جائیے۔ تو میرے محترم بھائی اور بزرگوں، 3 دن اور 3 راتیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں روپوش رہتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائی اور بزرگوں، ابو بکر کی گود ہے اور اللہ کے محبوب کا سر۔ علماء فرماتے ہیں ایسے معلوم ہوتا ہے جس طرح ریل کے اندر کھلی قرآن ہوتی ہے۔ ایک دن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس ہے۔ تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتی ہیں آسمان بڑا صاف ہے اور ستارے چمک رہے ہیں۔ تو پوچھا اللہ کے محبوب ان ستاروں کے برابر بھی کسی شخص کی نیکیاں ہوں گی؟ دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ اللہ کے محبوب فرمائیں گے کہ ابو بکر کی اتنی نیکیاں ہیں، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کی اتنی نیکیاں، ان ستاروں کے برابر عمر کی نیکیاں ہیں۔ تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئی، فرمایا میرے ابو؟ تو فرمانے لگے کہ ہجرت کی جو 3 راتیں میرے ساتھ گزاری ہیں وہ 1 رات کی نیکیاں حضرت عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں سے بڑھی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی جب مجلس کے اندر بیٹھتے تو فرماتے ابو بکر جو 3 راتیں آپ نے نبی کے چہرے کی زیارت کی ہے وہ 3 راتیں آپ مجھے دے دیں اور میری ساری
میرے محترم بھائی بزرگوں، اس قدر محبت ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس دنیا کے اندر 3 چیزیں پسند ہیں۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا کہ مجھے اس کائنات کے اندر 3 چیزیں بڑی محبوب ہیں۔ حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی، پھر آسمانوں سے جبرائیل امین آتے ہیں کہ 3 چیزیں اللہ کی طرف سے جو پسندیدہ ہیں اور 3 چیزیں اپنی طرف سے۔ وقت مختصر ہے، سب کی تو بات نہیں کر سکتا، لیکن عنوان جو ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنی پسند کی 3 چیزیں بتائیں وہ یہ کہ اللہ کے محبوب آپ کا اشارہ ہو اور میں اپنا سارا مال آپ کے لیے خرچ کروں۔ میری دوسری جو زندگی کی تمنا اور خواہش ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نکاح کے اندر میری بیٹی ہو۔ میرے محترم بھائیو بزرگوں، اور فرمایا آپ کا چہرہ ہو اور ابو بکر کی آنکھیں، میں آپ کی زیارت کروں۔ وہ زیارت بھی غار ثور کے اندر پوری ہوگی۔ میرے محترم بھائیو بزرگوں، تنہائی کے اندر کوئی تیسرا شخص وہاں موجود نہیں ہے، ابو بکر کی گود ہے اور محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیارت فرمائے۔ میرے محترم بھائیو بزرگوں، پھر خلیفۃ بلا فصل اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بلا وقفے کے جو شخص خلیفہ بنا ہے وہ ابو بکر صدیق، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے اندر، آپ کی زندگی کے اندر مصلی رسول پر 70 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی۔ کتنی بڑی بات ہے۔ خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق سے کہا جائے کہ مصلی پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز پڑھائے۔ کتنا بڑا مقام ہے میرے محترم بھائیو اور بزرگوں۔ پہلے میں نے بتایا آپ کو کہ بکر کہتے ہیں پہل کرنے والوں، اور کوئی موقع ایسا نہیں آیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہل نہ کی ہو۔ منکرین زکوٰۃ کا فتنہ اٹھتا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اسلامی لشکر سرحدوں پر جنگ لڑ رہے ہیں اور ان کے ساتھ ایک نیا محاذ نہ کھولا جائے، بڑے تھوڑے لوگ مدینہ کے اندر موجود ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں عمر زمانہ جاہلیت کے اندر تو بڑا بہادر مانا جاتا ہے، آج کیوں بزدل ہو گیا ہے؟ اگر جو بندہ مال غنیمت کو زکوٰۃ کے عوض میں جو اونٹ دیا کرتا تھا، اگر وہ ایک رسی کا انکار کرتا ہے، ابو بکر اس کے ساتھ بھی اعلان جنگ کرتا ہے۔ میرے محترم بھائیو بزرگوں، اتنا بہادر انسان ہے۔ اتنے میں مسلمہ کذاب ادھر نبوت کا جھوٹا دعوے دار کھڑا ہو جاتا ہے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ختم نبوت کا پہلا محافظ میدان کے اندر آ جاتے ہیں۔ 70 حافظ قرآن کی لاشیں پڑے ہوئے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے کہ مدینہ کے اندر اگر کتے لاشوں کو گھسیٹنا شروع کر دے تب بھی ختم نبوت پر کمپرومائز نہیں کر سکتا، تب بھی میں جہاد کو جاری رکھوں۔ تو میرے محترم بھائی بزرگوں، صدیق اکبر وہ انسان ہیں جنہوں نے ہر معاملے میں نبی کے ساتھ جڑے رہے۔ کوئی معاملہ ایسا نہیں آیا صدیق اکبر پیچھے ہٹ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ کے اندر ایسے رنگے لوگوں کو شائبہ لگنے لگ گیا۔ ایک جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے پہنچے تو ابو بکر صدیق کے ساتھ لوگ آ کر ملنے لگ گئے، شاید یہ اللہ کے نبی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ جب ہم بیٹھ کے لوگ پہلے مجھ سے ملنے لگے تو سایہ تو ضرورت نہیں تھی، گرمی کا موسم بھی نہیں تھا اتنا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ بنا کر کھڑے ہو گئے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیو اور بزرگوں، میں نے پہلے کہا ابتدا میں کہ جس چیز کی نسبت نبی کے ساتھ ہو گئی اور جو چیز نبی کے ساتھ جڑ گئی اس کا مرتبہ اور مقام اتنا بڑھ گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غزوہ کے موقع کے اوپر سے ایک جنگ اور لڑائی
لڑائی سے واپس آئے، لڑائی کے اندر فتح ہو گئی، جب واپس پہنچے ایک وادی کے اندر پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ آپ کی فوج، آپ کا لشکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا دیکھتے ہیں کہ دو زانو گھٹنوں کے بل گر گئے اور زاروں کتار رونے لگے، آنکھوں سے آنسو اتنے جاری ہوئے، داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ ساتھیوں نے پوچھا امیر المومنین ہم تو فتح کر کے آئے ہیں، خوشی کا مقام ہے، ہمیں تو خوش ہونا چاہیے۔ فرمایا اس وادی کے اندر میں اپنے باپ خطاب کے ساتھ اونٹ چرانے کے لیے آیا کرتا تھا اور میرا باپ خطاب مجھ سے کہا کرتا تھا عمر کتنا نالائق بیٹا ہے تو، اور تجھے اونٹ چرانے نہیں آتے، زندگی کیسے گزارے گا؟ اور جب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے اندر آیا، اللہ نے 22-24 لاکھ ابابیل کا حکم اعلان کیا۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، وہ لوگ خود نہ تھے جو راہ پر اور ان کے راہ پر بن گئے۔ صحابہ اکرام کی اگر زندگیوں کا مطالعہ کیا جائے، آپ کی زندگیوں کو دیکھا جائے تو وہ ایسے سخت دل تھے، اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ کسی کے گھوڑے سے پہلے پانی پی لیا، اس پر تلواریں نکلا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے عوض اللہ رب العزت نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں اللہ ان سے راضی اور یہ مجھ سے راضی۔ اس لیے کہا وہ پہلا مددگار، وہ پہلا صحابی، نبی نے جس کو قدم قدم پر دوا دی، وہ افضل البشر، وہ بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی اذانوں نمازوں پہ عاشق، وہ افضل البشر، وہ بعد از انبیاء ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، آپ کی شان بیان نہیں ہو سکتی الفاظ کے اندر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کے عوض وہ جماعت تیار ہوئی جو اپنے دامن نچوڑے تو فرشتے وضو کرنے لگے، ایسی مقدس اور مطہر جماعت تیار ہوئی۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، ٹائم بھی مختصر ہے۔ سوئٹ لینڈ کے اندر جو قرآن کے ساتھ بے حرمتی کی گئی، پوری دنیا کے مسلمان کمزوری ایمان کے باوجود سراپا احتجاج، آج قرآن کا مذاق بنایا جا رہا ہے۔ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی اکثریت ہے، کیا وجہ ہے کہ جس کلمے کو بلند کرنا تھا، جس قرآن کی تعلیمات کو پوری دنیا کے اندر عام کرنا تھا، وہ مسلمان جس نے شرم و حیا کے دیپ جلانے تھے، آج وہ مسلمان اتنا کمزور اور بے بس کیوں ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والا قرآن آج دنیا کے اندر رسوا اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ آج ہم اپنے مشن سے ہٹ چکے ہیں۔ جو ہمارا مشن تھا علیہ کلمت اللہ کی سربلندی کے لیے پوری دنیا کے اندر شریعت مطہرہ کا نفاذ تھا، آج میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، قرآن کے ساتھ بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ ارباب اقتدار تک اس بات کو پہنچا دینا چاہیے، اپنی ایمانی غیرت کا مظاہرہ کیا جائے اور ایسے لوگوں کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا جائے، ایسے لوگوں کے ساتھ رابطہ ختم کر دیا جائے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ مسلمان دنیا کے اندر موجود ہیں۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، انہوں نے جو اپنا کام کیا تھا، جو فحاشی اور بے حیائی کو عام کیا، کفار تو اپنی محنت کر رہے ہیں، تو وہ آج ٹسٹ لگا رہے ہیں کہ جو ہم نے ان پر محنت کی، جو ان کے ایمان کی بربادی کی محنت کی، آیا ان کے اندر کوئی ایمان کی رمز باقی ہے یا نہیں؟ وہ یہ چھوٹے چھوٹے کام کر کے مسلمانوں کے ایمان کو چیک کر رہے ہیں۔ کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین ہوتی ہے، کبھی اصحاب محمد کی توہین ہوتی ہے، اور کبھی قرآن شریف کی توہین کر کے وہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آیا ان کے اندر ایمان کی جلت موجود ہے یا نہیں۔ لیکن الحمدللہ آج بھی کمزوری ایمان کے باوجود پوری دنیا کے مسلمان سراپا احتجاج ہیں، اور سلطنتوں کے حکمرانوں کو بھی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایسے لوگوں کے ساتھ سوشل بائیکاٹ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ جو کچھ کہا سنا، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔